کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ ہم مومن اور مسلمان ہونے کے باوجود بھی بہت ساری مشکلات کے گھیرے میں ہیں، بہت ساری مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ عدل الہی یہاں پر کس طرح سے سازگار ہے؟ صحیح عقیدہ آسان زبان میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نجا میڈیا کی جانب سے پیش کیے جانے والے پروگرام صحیح عقیدہ کے ضمن میں جو سیریز عدل الہی کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اس کی یہ 7ویں قسط ہے، 7واں ایپیسوڈ ہے۔ ہم نے گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں بہت سارے شبہات کا جواب دیا جو عدل الہی کے سلسلے میں تھے۔ آج ایک ایسا شبہ جو کسی بھی جوان کے سامنے پیش آتا ہے، وہ اس طرح کا شبہ ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ ہم مومن اور مسلمان ہونے کے باوجود بھی بہت ساری مشکلات کے گھیرے میں ہیں، بہت ساری مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ لیکن اسی کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد کافر ہیں، مشرک ہیں، خدا کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے ہیں، اس کی وحدانیت کا کلمہ نہیں پڑھتے، اس کے بھیجے ہوئے انبیاء کو نہیں مانتے، اس کے بھیجے ہوئے ائمہ کے اوپر عقیدہ نہیں رکھتے۔ اس کے باوجود بھی انہیں دنیا میں کوئی مشکل اور کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ وہ اپنی زندگی کو عیش و عشرت کے ساتھ بہترین سرمایہ اور دولت کے ساتھ گزار رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں ہم تنگ دستی کا شکار ہیں۔ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ عدل الہی یہاں پر کس طرح سے سازگار ہے؟ کیونکہ اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا مومنین سے بارہا یہ کہہ رہا ہے، ائمہ کا فرمان ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اپنے مومنین کے ساتھ اچھے طریقے سے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ پیش آئیں، ان کی مدد کریں، ان کی کمک کریں۔ جب خدا یہ حکم دے رہا ہے تو خدا اس حکم پر خود عمل کیسے نہیں کر سکتا کہ مومنین کی مدد نہیں کرتا؟ اس شبہے اور اس سوال کے جواب میں ہم ایک روایت اور ایک واقعہ پیش کرنا چاہیں گے جو در حقیقت دو فرشتوں کا مکالمہ ہے، ان فرشتوں کا مکالمہ جو اس زمین پر اللہ کے حکم کی بجاوری کے لیے آئے تھے اور واپس جا رہے تھے اپنے اپنے کام کو انجام دینے کے بعد، اور ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ آج خدا نے ہم سے ایک ایسا کام کرایا، ہم خدا کے کسی حکم پر اعتراض نہیں کر سکتے، چونچرا نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی پس و پیش میں ہے کہ خدا نے ایسا کام کیوں کرایا؟ کہ کیا کام تھا کہ خدا نے آج حکم دیا اس بادشاہ کے لیے کہ جو بادشاہ کافر ہے، اس کو خدا نہیں مانتا ہے، اس کے بھیجے ہوئے انبیاء کو نہیں مانتا ہے۔ اس کے باوجود جب وہ بیمار پڑا اور طبیب نے اسے یہ تجویز پیش کی کہ تمہاری بیماری کا علاج صرف فلاں مچھلی ہے، اور وہ مچھلی وہاں پر نہیں پائی جاتی تھی بلکہ اس سمندر میں پائی جاتی تھی جہاں کا سفر 6 مہینے میں طے کیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس سمندر سے اس مچھلی کو اٹھا کر اس کے گھر کے سامنے جو صحن میں ایک چھوٹا سا حوض ہے اس میں لا کر اس مچھلی کو ڈال دوں۔ اور اس نے پھر طبیب نے اس مچھلی کو نکالا، بادشاہ کو دیا، بادشاہ نے کھایا اور وہ شفایاب ہو گیا۔ جب یہ واقعہ دوسرے فرشتے نے سنا تو کہا اس سے بھی تعجب آور واقعہ میرے پاس موجود ہے جو اللہ نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ حکم یہ تھا کہ ایک اللہ کا چاہنے والا، ایک ایسا انسان کہ جو رات بھر عبادت کیا کرتا ہے، ایک ایسا انسان جو دن بھر روزہ رکھا کرتا ہے، صرف اللہ کو چاہتا ہے، اللہ کی عبادت میں وقت صرف کرتا ہے، اس نے اس کے لیے حکم دیا جب وقت افطار آیا کہ جب یہ روزہ افطارنے لگے تو جس چیز سے یہ روزہ افطار رہا ہے اس کھانے کو، اس غذا کو تم زمین پر پھینک دینا تاکہ یہ کھا نہ پائے۔ یہ بڑا تعجب آور تھا دونوں کے لیے۔ دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہی جا کر ان سوالوں کو معلوم کر سکتے ہیں کہ خدایا یہ ماجرا کیا ہے، یہ کس طرح سے تو نے ہمیں یہ کیسا حکم دیا؟ جب اللہ کی بارگاہ میں ان دونوں فرشتوں نے اس کا جواب جاننا چاہا، خدا نے فرمایا کہ اصل وجہ اور علت تو تم نہیں جان سکتے، اتنا جان لو کہ میں اپنے نیک اور مومن بندوں سے اتنی محبت رکھتا ہوں کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ جب وہ میری بارگاہ میں آئیں، یعنی روز آخرت، روز حساب آئیں، تو پاک و پاکیزہ آئیں تاکہ انہیں جنت نصیب ہو جائے، اور اگر انہوں نے کوئی گناہ دنیا میں انجام دیا ہے تو اس کی سزا اس طریقے سے جیسے میں نے تمہیں حکم دیا تھا وہ پا لیں تاکہ آخرت میں پاک و پاکیزہ آئیں۔ دوسری طرف اگر کوئی کافر انسان، کوئی مشرک انسان ہے مگر اس کے یہاں پر کوئی میری صفت پائی جاتی ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بادشاہ وہ تھا کہ جو اپنی رعایا کے ساتھ
بہت ہی نرمی کے ساتھ پیش آتا تھا، اپنی رعایا کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آتا تھا، اس کے اندر میری صفت تھی اور میرے عدل کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو اس کی جزا دی جائے، لہٰذا میں نے اس کی زندگی بڑھا کر اس کو جزا دے دی اور اپنے عدل کے تقاضے کو پورا کر دیا۔ لہٰذا مومنین، ہم سب کے لیے یہ درس اور پیغام ہے کہ ہم کبھی بھی ہمارے ذہن میں کوئی شبہ آئے خداوند عالم کے عدل کو لے کر تو پہلے اپنی زندگیوں کو تولیں، ناپیں اور پھر بولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔